يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو صاف اور کھری بات کرو، سچی بات کرو. جب تم صاف بات کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا انعام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سچائی کا یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے ذنوب کو، تمہاری گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے گا، بخش دے گا. اور فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. فقد فاز فوزا عظیما، اسے عظیم کامیابی حاصل ہو گئی. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قول سدید کا حکم دیا ہے. قول سدید کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں معنی بیان کرتے ہیں اے مستقیما لا اعوجاج فیہ ولا انحرافا، کہ یہ مستقیم بات ہو، یعنی بالکل سیدھی بات ہو جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہ ہو اور کسی قسم کا اس کے اندر انحراف نہ ہو، صاف اور کھری بات. اسی طرح مفسرین نے اس کے معنی قصدن، حقاً، ثواباً کے بھی کیے ہیں کہ مناسب بات کہی جائے، حق بات کہی جائے، ثابت شدہ درست بات کہی جائے، صحیح بات کہی جائے. یہ سارے مفہوم ہیں اس آیت کے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، سچائی سے گریز کرتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اعوجاج والی بات کرتے ہیں، ٹیڑھ والی بات کرتے ہیں، انحراف والی بات کرتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ دیندار لوگ جو علماء کا سا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، علماء جیسی شکل و صورت اور حیت اختیار کی ہوتی ہے، ان کی وضاقتہ اپنائی ہوتی ہے، دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن اور معاملات کو تو چھوڑیے، دین کے معاملات میں بھی غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں. اب سوچئے کہ جو بندہ دین کے معاملات میں بھی جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیتا ہو، اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے بھی خیانت کا مرتکب ہوتا ہو، وہ شخص دنیاوی معاملات میں کیسے صاف اور کھرا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو اور اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم صرف سچ بولیں. بعض ساتھیوں نے ایک ویڈیو ارسال کی دیوبندیوں کی دوسری شاخ مماتیوں کے علامہ خضر حیات بکھروی صاحب کی، جنہوں نے ایک عام فرد کو اپنے سامنے بٹھا رکھا ہے اور اسے کچھ اصول سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں عام فرد ہوں، میں جاہل ہوں. وہ بندہ کہہ رہا ہے
میں صحیح عالم نہ میں فقیہ کا پہ میں غیر عالم ہوں، میں ایک جاہل آدمی ہوں۔ میں صحیح عالم نہ میں فقیہ کا پہ میں غیر عالم ہوں، میں ایک جاہل آدمی ہوں۔ میں صحیح عالم نہ میں فقیہ کا پہ میں غیر عالم ہوں، میں ایک جاہل آدمی ہوں۔ لیکن ویڈیو کا عنوان دیا گیا ہے کہ خضر حیات بکھروی ورسس اہل حدیث مولوی۔ حالانکہ وہ مولوی نہیں ہے۔ مولوی ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو، مدرسے سے فارغ ہو، وہ مولوی ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ کوئی عام سا فرد آپ بٹھا دیں، وہ کچھ پوچھنے آئے آپ سے، آپ اس کی ویڈیو بنا لیں سوالات کی، وہ سوالات کرنے آیا، آپ اس کی ویڈیو بنا لیں اور پھر اسے مناظرہ کے نام سے پیش کریں گے جی ایک اہل حدیث مولوی میرے سامنے آیا اور جواب ہی نہیں دے سکا۔ یعنی اس طرح کا ماحول پیش کرنا یہ مناسب حرکت تو نہیں ہے۔ اب آگے مولوی صاحب جو اس کو سمجھا رہے ہیں، خضر حیات صاحب اس بندے کو سمجھا رہے ہیں، سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا اصول کیا ہے، آپ کا اصول کیا ہے۔ دیکھ لیجئے مولوی صاحب کیا سمجھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے دلیل کے طور پر قرآن ہے بے شک، جبکہ اہل حدیث کیا روایت ہے، یعنی ہم روایات پر قرآن کو حاکم مانتے ہیں، اور اہل حدیث وہ روایات کو قرآن پہ حاکم مانتی ہیں۔ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں دلیل کے طور پہ قرآن کو لیا جاتا ہے اور اہل حدیث کے ہاں روایت کو لیا جاتا ہے۔ ہم روایت کو قرآن پر حاکم نہیں مانتے، اہل حدیث حاکم مانتے۔ حالانکہ یہ باطل بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ آل الحدیث کا منہج کیا ہے، آل الحدیث کی فکر کیا ہے، آل الحدیث قرآن کو سمجھتے کیا ہیں، ان کا اصول کیا ہے۔ آل الحدیث کا یہ نظریہ ہے کہ وحی کی دو صورتیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی شرح ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی توضیح ہے، قرآن مجید کی تبیین ہے، اور ایسی تبیین ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبیین کا، تشریح کا، تفسیر کا، توضیح کا، وضاحت کا یہ منصب اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ چنانچہ سورۃ النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 44، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نبی سے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں سے اسے بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں۔ تبیین کے معنی ہوتے ہیں وضاحت کرنا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ واضح کر دیں۔ تو ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی آیت کی وضاحت میں کوئی حدیث ہو تو وہ پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی حدیث جس کے بارے میں لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن سے ٹکراتی نہیں۔ بعض اوقات ایک اضافی حکم ہوتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں خود ان لوگوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے مواقع پر یعنی اپنی باری میں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب آل الحدیث کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ قرآن پر حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ ترجیح نہیں دے رہے، اور حدیث کا وہی ہونا ان کے بڑوں سے ثابت ہے۔ اگر مولوی خضر حیات بکھروی صاحب کو اس میں کوئی اشکال ہو تو فضل الباری اٹھا لیں، اور اس کے اندر ان کے مفتی طیب صاحب، مولانا طیب صاحب جو کسی وقت میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے، ان کا ایک مضمون ہے حدیث کے بارے میں، اس میں انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ کئی ایک دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ حدیث بھی وحی ہے۔ جب حدیث بھی وحی ہے تو وحی کو وحی سے ٹکرانے کا کیا مطلب؟ یقیناً یہ ایک باطل اصول ہے کہ قرآن سے حدیث کو ٹکرایا جائے اور حدیث کا انکار کیا جائے۔ صحیح حدیث ہو، ثابت شدہ حدیث ہو، صحیح سند کے ساتھ یا حسن سند کے ساتھ ثابت شدہ احادیث کو قرآن کے ساتھ ٹکرا کر رد کر دینا، یہ باطل اصول ہے۔ آل الحدیث الحمدللہ اس اصول کو نہیں مانتے۔ رہی بات حاکمیت کی، تو حاکمیت وحی کی ہے، حاکمیت وحی کی ہے، اللہ کی وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، بشرطے کہ ثابت ہو جائے۔ اگر ثابت نہ ہو تو اس کا وحی ہونا ثابت ہی نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی قرآن کی یعنی کہ جعلی آیات بنا کر بیٹھے ہوئے، اب ان کو آیات تو نہیں مانتے چونکہ ان کا وحی ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو قرآن مجید ثابت ہے تواتر کے ساتھ اس کا بھی انکار کر دیا جائے، ایسا تو قطعاً نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے جو اصول بیان کیا، ان کے اصول کے جواب میں انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ مولوی صاحب
اس میں مثالیں دیتے ہیں اپنے اصول کی کہ بھئی اہل حدیث جو ہے نا وہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث کو حاکم مانتے ہیں اور قرآن کو رد کر دیتے ہیں۔ مثال پہلے یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی پر سب سے پہلا ایمان رسول کا ہوتا ہے۔ آپ خود سن لیجئے مولوی صاحب کیا کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر سب سے پہلا ایمان رسول کا ہوتا ہے۔ بے شک انا اول المسلمین آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جبکہ بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی میں شک تھا، نبوت میں، اور کئی دفعہ آپ نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی اور جبریل نے آ کر تسلی دی۔ یہ بخاری میں ہے۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا مسئلہ حق ہے اور روایت اس کے مد مقابل بخاری میں بھی ہو تو وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں، کیونکہ رسول کبھی قرآن کے خلاف کر سکتا نہیں۔ مولوی صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انا اول المسلمین، رسول سب سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں، اور رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول اس چیز پر ایمان لاتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے۔ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ جی لیکن صحیح بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی میں شک تھا، اپنی نبوت میں شک تھا۔ یہ مولوی صاحب کے الفاظ ہیں، حالانکہ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی نہیں، اور کہیں بھی پوری بخاری میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی شک تھا۔ کہیں بھی نہیں ہے، صحیح بخاری میں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ مولوی صاحب نے خالص غلط بیانی کی اور صحیح بخاری کی طرف منسوب کر دیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ علامہ بنتے ہیں، علامہ کہلاتے ہیں، اور صحیح بخاری شریف پر غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے نہیں، محض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متنفر کرنا، جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کر، یہ کہاں کا علم ہے اور یہ کہاں کی دینداری ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی میں شک تھا، نبوت میں۔ اصل معاملہ کیا ہے، اس پر بہت سے منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ، جبریل نے آ کر کے روک دیا تھا، یہ بات صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب مانو۔ اور پھر مولوی صاحب کا کمال دیکھیے، ہم اس اعتراض کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ مولوی صاحب کا کمال دیکھیے، مولوی صاحب آگے سے الزام لگاتے ہوئے، اہل حدیث پر الزام لگاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سنیے۔ لیکن اہل حدیث اڑے ہیں۔ زبیر علی زئی کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اور بخاری پر اعتراضات کے جواب، اس میں وہ روایت کو آگے لگا رہے ہیں، قرآن کو پیچھے کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا، فرماتے ہیں کہ لیکن اہل حدیث اڑے ہیں۔ زبیر علی زئی کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، صحیح بخاری پر اعتراضات کے جوابات میں کہتے ہیں روایت کو آگے لگا رہے ہیں اور آیت کو پیچھے لگا رہے ہیں۔ یہ مولوی صاحب کا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر واقعی اس کے پاس کتاب ہے اور واقعی انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو پھر تو صاف جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو نہیں پڑھی تب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بے شک ان کے بڑے علامہ سعید چترور گڑھی کے جواب میں یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر یہ بات بھی لائے، لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے، 10 صفحات پر، صفحہ 54 سے صفحہ 64 تک 10 صفحات پر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے۔ ہم سارے کا سارا تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن مولوی صاحب نے جو غلط بیانی کی اس کی تردید کے لیے فضیلت الشیخ محقق العصر محدث العصر علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان کی کتاب آپ کے سامنے رکھیں گے، اسکینز لگائیں گے کہ دیکھیں شیخنا الفاضل استاد محترم فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اور یہ مولوی صاحب ان کی طرف کیا بات منسوب کر رہے ہیں۔ اگر مولوی صاحب نے، بکھروی صاحب نے غور سے ان کی کتاب کو پڑھا ہوتا
تو یہ باطل اعتراض ہی نہ کرتے۔ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صفحہ 54 پر ان کے چترور گڑھی صاحب کا اعتراض نقل کیا، اور پھر جواب دیتے ہوئے انہوں نے اصل الفاظ بھی نقل کیے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کی اس حدیث میں درج ہے، جسے امام زہری نے امام عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، یعنی فطرت وحی کا معاملہ مرفوع روایت کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ امام زہری نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ امام زہری نے، کہ وفطر الوحی فترة حتى حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا حزنا غدا منہ مرارا کی یترد من رؤوس شواہق الجبال۔ کہتے ہیں کہ وحی کے آنے میں تاخیر ہو گئی، یعنی فترت وحی کا زمانہ تھا، وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، تو اس دوران میں رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید مغموم ہوئے، غمگین ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے شیخ محترم نے صفحہ 55 پر یہ لکھا کہ روایت صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح بخاری کے علاوہ مصنف عبد الرزاق، مسند احمد، مسند اسحاق بن راہوے، صحیح ابن حبان، صحیح ابی عوانہ، دلائل النبوہ للبیہقی، ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، باقاعدہ جلد صفحات کے حوالے دے کر استاد محترم نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ آگے شیخ محترم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ متعدد علماء نے زہری والی متصل سند کو، یعنی جس کی سند متصل ہو، جس میں زہری آگے والے تمام روات کا ذکر کریں، کہیں انقطاع نہ ہو، ایسی سند کو اصح الاسانید میں شامل کیا۔ پھر انہوں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز الاموی الخلیفہ رحمہ اللہ، ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس زہری جو کچھ سند کے ساتھ لے کر آئیں تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، سند کے ساتھ۔ اور پھر آگے شیخ محترم نے امام عمرو بن دینار البکی کا قول نقل کیا کہ زہری سے زیادہ بہترین حدیثیں بیان کرنے والے کو نہیں دیکھا۔ اہل سنت کے جلیل القدر امام مالک بن انس المدنی کا قول لائے، اہل سنت کے جلیل القدر امام احمد بن حنبل کا قول لائے، اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا امام زہری کو ثقہ قرار دیا۔ پھر اس کے بعد شیخ محترم نے اپنی اسی کتاب کے اندر 3 صفحات میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ایک مضمون ہے ان کا، وہ بھی شامل کیا، اور اس کے بعد صفحہ 61 پر فرماتے ہیں کہ زہری کے ثقہ اور صحیح الحدیث ہونے کے بعد، یعنی اس بات کو ثابت کر دینے کے بعد عرض ہے کہ صحیح بخاری کی مذکورہ روایت کا یہ ٹکڑا مراسیل زہری میں سے ہونے کی وجہ سے ناقابل حجت ہے۔ شیخ کیا فرما رہے ہیں کہ مراسیل ہے، یہ مرسل ہے، منقطع ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں فیما بلغنا، ہم تک یہ بات پہنچی، کیسے پہنچی، کہاں سے پہنچی، سند کیا ہے، یہ امام زہری نے بیان نہیں کی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد صحیح متصل سند والی، یعنی جن کی اسانید متصل ہیں، جن کی اسانید میں انقطاع نہیں ہے، اس سے مراد بلاغیات نہیں ہے، اس سے مراد ابواب میں مذکور تعلیقات معلقات نہیں ہیں، متصل اسانید جو موجود ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام احادیث بخاری کی صحیح سند سے ثابت ہیں جو سندن متصل ہیں۔ یہ سندن متصل نہیں ہے، اس میں زہری کہہ رہے ہیں فیما بلغنا، جو بات ہم تک پہنچی ہے، بلغنا کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناقابل حجت ہے۔ استاد محترم کیا کہہ رہے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ؟ ناقابل حجت ہے۔ اور مولوی بکھروی صاحب کیا غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جی زبیر علی زئی نے آیت کو پیچھے لگایا، روایت کو آگے لگایا۔ زبیر علی زئی کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اور بخاری پر اعتراضات کے جواب، اس میں وہ روایت کو آگے لگا رہے ہیں، قرآن کو پیچھے کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی سری دھاندلی ہے، سری غلط بیانی ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ باقاعدہ حوالہ دے رہے ہیں کہ زبیر صاحب نے جو بخاری پر اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اس میں یہ بات نقل کی ہے۔ افسوس مولوی صاحب، اتنی غلط بیانی۔ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناقابل حجت ہے۔ آگے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ثم ان القائل فیما بلغنا هو الزہری، یہ جو فیما بلغنا کا قائل ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچی، ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نبی کو اپنی وحی پر شک تھا، نبی کو اپنی نبوت پر شک تھا، اس میں یہ بات نہیں ہے، یہ تو خالص ایجاد بندہ ہے، خالص ایجاد ہے بکھروی صاحب کی۔ تو آگے ہے کہ وہ بلاغات الزہری ولیس موصولا، ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ بلاغات زہری ہے، موصول روایت نہیں ہے۔ فتح الباری کا حوالہ دیا اور آگے لکھا مرسل اور بلاغات والی روایت زہری کی ہو یا کسی دوسرے تابعی کی ہمیشہ ضعیف و ناقابل حجت ہوتی ہے۔
یہ پھر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں ضعیف و ناقابل حجت ہوتی ہے. امام بخاری نے صحیح حدیث جس طرح سنی تھی اس طرح اسی کے ساتھ بلاغت والا یہ ٹکڑا بھی تھا، انہوں نے بطور علمی امانت و دیانت منوعاً بیان کر دیا. شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو روات نے جب یہ حدیث بتائی تو ساتھ میں امام زہری نے فیما بلغنا کہہ کر جو بیان کیا تھا وہ بھی بیان کر دیا. محدثین کی عادت ہے راوی اگر کسی لفظ میں شک کا بھی اظہار کرتے تو وہ شک کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کرتے تھے. یہ محدثین کا اسلوب ہے، اہل علم اس اسلوب سے واقف ہیں. شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ امام بخاری نے پھر کیوں نقل کیا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے راوی نے نقل کیا امام بخاری سے، امام بخاری نے اسے آگے پہنچا دیا. راوی نے بھی دیانت اور امانت کا حق ادا کیا کہ بتایا کہ یہ فیما بلغنا کہا ہے انہوں نے، اور امام بخاری نے بھی یہ حق ادا کر دیا. نہ امام بخاری پر الزام آتا ہے نہ راوی پر، حتیٰ کہ زہری پر بھی نہیں آتا، چونکہ زہری بتا رہے ہیں کہ متصل سند سے یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم تک یہ بات بھی پہنچی ہے. اس کو اچھے پیرے میں لیا جا سکتا ہے. اگر انسان کی ذہن میں بدگمانی چھا نہ گئی ہو، اگر انسان نے بدگمانی کا فیصلہ ہی نہ کر لیا ہو تو وہ اس بات کی اچھی تعویل کر سکتا ہے کہ جی حسن ظن رکھ سکتا ہے. محدثین سے جس کو حسن ظن ہوگا وہ یہی کہے گا کہ جی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات نقل کر دیں تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ یہ صحیح ثابت نہیں ہے، یہ بلاغیات میں سے. لیکن حسن ظن ہو نا، لیکن یہاں تو مقصد ہی یہ ہے کہ احادیث کو رد کرنا. پھر جب احادیث نہیں رہیں گی تو قرآن کی جو من چاہی تشریح وہ کرنا چاہیں گے کر لیں گے. شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے بھی اس پر بحث کی اور باقاعدہ 10 باتیں جو ہے نا بطور خلاصہ کے ذکر کی ہیں. 10 باتیں، ان میں سے چند ایک میں پڑھ رہا ہوں، ساری نہیں پڑھ سکتا، اسکینز لگائیں گے آپ پڑھ لیجئے گا. اور اصل کتاب توفیق الباری فی تطبیق القرآن و صحیح البخاری یا دفاع صحیح بخاری کے نام سے عام طور پر مل جاتی ہے، حاصل کریں اور پڑھیں، بڑی عمدہ کتاب ہے. لکھتے ہیں شیخ محترم کہ روایت مذکورہ جس پر معترض نے اعتراض کیا ہے صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، لہذا امام بخاری سراسر بری ہیں. یعنی اور لوگوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے جیسے کہ پہلے حوالہ دیا. پھر بتاتے ہیں کہ بطور اصل اور بطور حجت بیان نہیں کیا بلکہ ایک صحیح روایت کے ذیلی متن کے طور پر ذکر کیا گیا جس طرح روات نے بیان کیا. پھر شیخ نے دوبارہ لکھا نمبر 3 روایت مذکورہ کی سند مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے. شیخ پھر کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے. پھر آگے نمبر 4 پر شہاب زوری رحمہ اللہ کے بالاجماع ثقہ ہونے کا ذکر کیا. نمبر 5 پر کہ اگر صحیح ہوتی تو اس کا تعلق اس دور سے جب شرعی احکام میں سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ رکھتے تھے، محض ارادے کا ذکر ہے، گرایا نہیں تھا، تو اس وقت تو شرعی احکام ہی نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. شرعی احکام ہی نازل نہیں ہوئے تھے اور جبریل نے آ کر حفاظت کی تو نبی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کڑی نگرانی ہوتی ہے اگر صحیح ثابت ہو تب، لیکن ثابت ہی نہیں. آگے انہوں نے یہ بھی نقل کیا کہ ایسی بات کا ارتکاب حرام نہیں جس کا حرام ہونا وحی الہی میں نازل ہی نہیں کیا گیا، مکلف ہی نہیں تھے وہ. آگے کہ خودکشی کا ارادہ کرنا اس ضعیف روایت میں بھی مذکور نہیں ہے بلکہ صرف اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کا ارادہ ذکر کیا گیا ہے. اور آگے شیخ محترم نے دوسری حدیث کا حوالہ دیا کہ اصحاب الاخدود والا جو قصہ ہے اس میں لڑکے کو پہاڑ سے گرایا گیا مگر وہ زندہ سلامت رہا. پہاڑ سے گرانے سے کوئی یقینی طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یقینی بات تو نہیں ہے نا، وہ بچ گیا تھا. پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نمبر 7 پر نقل کیا کہ برائی کا ارادہ کرنا کفر یا حرام نہیں ہے اور ارادہ کرنے کے بعد برائی نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا. ارادہ کر لیا کسی غلطی کا لیکن وہ غلطی کا ارتکاب نہیں کیا تو شیخ بتا رہے ہیں کہ اس پر گناہ نہیں ملتا بلکہ ایک نیکی ملتی ہے. اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. قرآن مجید میں کہیں بھی خودکشی کو کفر نہیں قرار دیا گیا کیونکہ چترور گڑھی نے کہا تھا کہ خودکشی تو کفر ہے، حالانکہ کفر نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں یہ بات نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، نہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، نہ صحیح بخاری میں یہ بات ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں اپنی وحی میں شک تھا، نہ شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو صحیح قرار دیا اس روایت کو. یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جو خالصتاً بکھروی صاحب کا کذب ہے. رہی آیت تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے رسول پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے تھے، سب سے پہلے فرمانبرداری کرنے والے تھے. لیکن آپ کوئی ایسی آیت دکھائیں تو صحیح کہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہو چکی تھی خودکشی کے بارے میں، ثابت تو کریں. یہ فطرت وحی کا ذکر ہے، بالکل اولین دور کا کہ وحی آئی پھر اس کے بعد کچھ عرصہ نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے. یہ کہاں ہے کہ آپ کو اپنی نبوت پہ شک تھا؟ آپ کو وحی نہ آنے کا غم بھی تو تھا،
بات تو یہی ہے کہ وہی منقطع ہوئی تو آپ مغموم ہوئے. حدیث میں تو یہ لفظ ہیں جو حدیث میں ویسے بیان کریں. عوام کو احادیث سے متنفر کرنا مولوی صاحب دین کی خدمت نہیں ہے. آپ کو اہل حدیثوں سے بغض ہے, صبح شام اہل حدیثوں کو گالیاں دیتے رہیں. شاید آپ کو, آپ کی نظر میں اگر یہ ثواب کا کام ہے تو آپ کو ثواب مل جائے گا, لیکن اہل حدیث کی دشمنی میں حدیث کے خلاف نہ بولیں. آپ نے جو 6 باتیں کی ہیں, 6 کی 6 مثالیں جو آپ نے دی ہیں, وہ ساری کی ساری یہی ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے, اہل حدیث یہ کہتے ہیں. حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں کہتے, اہل حدیث کے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں, جن کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو, جن کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو. اور احادیث کی ان کتاب سے اہل الحدیث وہ بات پیش کرتے ہیں کہ جن پر تمہارا بھی ایمان ہے, جو تمہارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اور تمہارے اکابر نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حدیث وہی ہے. وہی کو وہی سے نہ ٹکرائیں. اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے اور آپ لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ بنے, گمراہی کا سبب بننے کے بجائے ہدایت کا سبب بنے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.